बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शेराज़ी। नाज़रीन, इस वक्त जो हक़ाइक़ हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर हम हक़ाइक़ की ही बात करें तो इंडिया की जानिब से जिस तरह से इश्तियाल अंगेज़ी दिखाई जा रही है, जिस तरह से इंडियन मीडिया स्टूडियो में बैठ के जंग लड़ रहा है। वैसे तो स्टूडियो में जंगें नहीं होती, जंगें हमेशा महाज पे होती हैं, जंगें हमेशा मैदान में होती हैं। स्टूडियोज़ में तो जंगें नहीं होती हैं, लेकिन वो इस वक्त स्टूडियोज़ में बैठ के अच्छी खासी जंग लड़ रहा है। और ये अब से नहीं, जब से पहलगाम इशू सामने आया है तब से उसका मीडिया खूब ठीक ठाक किस्म के एक वॉर की सूरत हाल में है, कि जैसे पूरी जंगी कैफियत है उनकी, और वो स्टूडियो टू स्टूडियो जो है ना वो जंग तकरीबन वो लड़ रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम जोई से इनकार की सज़ा जो वहाँ के भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनको मिली है, उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। नाज़रीन, मोदी हुकूमत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर मुहिम जोई से इनकार करने वाले भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंदर कुमार को कमांडर नॉर्दर्न कमांड के ओहदे से हटा दिया है। ये वहाँ की रियलिटी है जो कि ग्राउंड के हक़ाइक़ है। इसके अलावा अभी जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ उसी लम्हात में हम देख रहे थे कि DGI SPR साहब थे, उनके साथ इसहाक डार साहब थे, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें इसहाक डार साहब ने कहा कि दहशत गर्दी के हर वाक़े पर इल्ज़ाम तराशी भारत का वतीरा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे शायद कोई परिंदा भी पर मारता है उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो उसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है कि शायद ये उनका कोई जासूस है पाकिस्तान का। वहाँ पे कुछ भी होता है, बिना सोचे समझे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। कल मैंने अपने प्रोग्राम में नाज़रीन एक सवाल खड़ा किया था। वो सवाल मेरा भारतीय इंटेलिजेंस से भी था, वो सवाल मेरा भारतीय मीडिया से भी था, वो सवाल मेरा भारतीय हुक्मरानों से भी था कि आपकी जो इंटेलिजेंस है वो इस बात पे तो फेल रही है कि वहाँ पे इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे कार्रवाई हो जाती है, वहाँ पे अटैक हो जाता है, वहाँ पे इतनी दूर LOC क्रॉस करके जाते हैं, जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जाया जाता है, वहाँ पे जाके अटैक भी कर दिया जाता है। और उस अटैक के बाद आपको पता नहीं चलता उस अटैक से पहले कि कोई इस तरह का कोई प्लान चल रहा है, कोई अटैक होने लगा है, कोई इतनी दूर से LOC क्रॉस करके वहाँ पे आ भी गया है। यहाँ पे इंटेलिजेंस उनकी कम्प्लीटली फेल है, फेलियर एक्सट्रीम लेवल तक है। लेकिन उनको 5 मिनट के अंदर अंदर इंटेलिजेंस ये बता देती है कि ये मुसलमानों की जानिब से किया गया है या पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। भाई, अगर पाकिस्तान की जानिब से किया गया है, अगर मुसलमानों की जानिब से किया गया है, तो 5 मिनट के अंदर कोई भी फौज जो है इतना लंबा चौड़ा सफर तय करके वापस अपनी सरहद में नहीं आ सकती। तो 5 मिनट के अंदर आप पकड़ ही लेते जिन्होंने हमला किया था। आपने 5 मिनट के अंदर अंदर सोशल मीडिया पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया, आपने मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगा दिया, 10 मिनट के अंदर अंदर FIR दर्ज हो गई। कैसे? जबकि वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है वो तकरीबन 30 मिनट के फासले पर है, तो 10 मिनट के अंदर अंदर FIR कैसे दर्ज हो गई? और अगर आप इतने ही एक्टिव थे, आपकी इंटेलिजेंस इतनी ही एक्टिव थी, इतनी ही जो है वो उस तक रिपोर्ट थी, तो उसको पहले क्यों नहीं पता चला कि इस तरह का कोई अटैक होने जा रहा है? और अगर उनको पता चली गया था तो 5 मिनट में जो अटैक करने वाले वहाँ पे दहशतगर्द बकौल उनके कि दहशतगर्दाना हमला हुआ है, हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, तो लेकिन आपकी इंटेलिजेंस ने ये क्यों नहीं बताया कि वो किस साइड से जा रहे हैं? आपकी जो 7 से 9 लाख वहाँ पे भारतीय फोर्सेस हैं वो उन लोगों को पकड़ने में नाकामयाब क्यों रही हैं? ये सवाल के जवाब कौन देगा कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं सोशल मीडिया पे कि जी सारा कुछ मुसलमानों ने किया है, और फौरी तौर पे आप आके तो अपना वन साइडेड फैसला सुना देते हैं। तो आपकी इंटेलिजेंस ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है नहीं, ये कंफर्म फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अपनी आवाम को तो बुद्धू बना रहे हैं, आप आलम इस्लाम को बुद्धू नहीं बना सकते हैं। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में, क्योंकि नाज़रीन अभी जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने कहा कि एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। DGI SPR साहब ने इस मौके पर कहा है कि पहलगाम में होने वाला वाक़या LOC से 230 किलोमीटर दूर हुआ है। 230 किलोमीटर अगर वो गाड़ियों पे भी गए हों जिन्होंने अटैक किया था, उनको भी टाइम लगता है वापस LOC पे आते हुए। अगर वो पैदल गए हैं तो इतनी हैवी उनके पास गन्स होंगी, उसमें भी टाइम लगता है पैदल भी। तो आप उनको पकड़ सकते थे जिन्होंने अटैक किया, आपने क्यों नहीं पकड़ा? क्यों आप सोए रहे, आप बेहोश रहे? क्या आपने भी अपने मीडिया की तरह सोशल मीडिया पर ही जंगें लड़नी है? किस तरह की आप ये हुकूमत वहाँ
وہاں پہ چلا رہے ہیں, آپ پوری دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں, کیا آپ لوگوں کے جو مشورے دینے والے ہیں, آپ لوگوں میں عقل کی ذرا سی بھی کوئی جگہ موجود ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں نے کیا ہے. ایٹ لیسٹ اگر کوئی پلان ہی کیا تھا تو پراپر پلاننگ ہی کر لیتے. آپ لوگوں کی پلاننگ ہی آپ لوگوں کے پاؤں پہ کلہاڑا مارنے کے برابر ہے, اور میرے خیال میں کافی ہے آپ لوگوں کی اصلیت کھولنے کے لیے. ناظرین, ISPR صاحب نے بتایا کہ واقعے کی فوری بعد FIR اور مندرجات نے سوال پیدا کر دیا, جیسے کہ میں نے بھی سوال کھڑا کر دیا. الزامات کے بجائے ہم پہلگام واقعے کے حقائق پر جائیں گے. جائے وقوع سے پولیس اسٹیشن پہنچنے میں کم از کم 30 منٹ درکار ہیں. پہلگام واقعے کو فوری طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. بھارتی میڈیا نے فوری طور پہ پاکستان پہ الزام عائد کر دیا. بھارت نے ہندوؤں کو ٹارگٹ کرنے کا الزام عائد کیا جو حقائق کے منافی ہے. واضح موقف ہے, دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہے. پہلگام میں مذہبی بنیاد پہ سیاحوں کو قتل کرنے کا الزام غلط ہے. پہلگام واقعے پہ استعمال ہونے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جعفر ایکسپریس حملے میں بھی استعمال ہوئے ہیں. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے ناظرین. الزامات کی بجائے بھارتی حکومت کو سوالوں کے جواب دینا ہوں گے. ان کے پاس DGI SPR سب کوئی جواب ہوگا تو وہ دیں گے نا. مطلب جھوٹ کے کوئی نہ تو سر ہوتا ہے نہ اس کے پیر ہوتے ہیں, وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ ان کے پاس جواب نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ وہ الزام تراشی کر لیں. بھارتی بیانیے میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے فائرنگ کی ہے. پہلگام واقعے کو سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا بھارت کا وتیرہ ہے, اور یہ ابھی سے وتیرہ نہیں ہے, بھارت نے ہمیشہ یہی کیا ہے. ناظرین, اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت مذموم سیاسی مقاصد کے لیے ایسے واقعات کا استعمال کرتی ہے. مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک کو دہشت گردی سے منسلک کرنا چاہتا ہے. اور بھی انہوں نے بہت ڈیٹیل سے باتیں کی ہیں جو کہ ابھی چل ہی رہی ہوگی پریس کانفرنس ہمارے پروگرام کے دوران ہی, تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ناظرین, گزشتہ روز وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات ملی ہیں کہ بھارت اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں حملہ کر سکتا ہے. کیا بھارت واقعی حملہ کر سکتا ہے؟ یہ حملہ کس طرح کا ہوگا؟ کیونکہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, بھارت بھی ایٹمی پار ہے, پاکستان بھی ایٹمی پار ہے, اور یہ عام ٹینکوں والی یا گنز والی جنگ نہیں ہوگی. خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملات بہت زیادہ بگڑ گئے تو دونوں ایٹمی پارز ہیں, کسی بھی ٹائم یہ ایٹم بم تک بات پہنچ سکتی ہے. تو کیا اس خطے کا امن تباہ کرنے کے لیے اتنی سیریس کنڈیشن یا اتنی سویر حد تک جایا جا سکتا ہے؟ بھارت تو خیر یہی کوششیں کر رہا ہے. ڈیبیٹ کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے نذیر حسین صاحب ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ. بہت شکریہ نذیر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میاں سیف الرحمان صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شیراز خان صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے. اور اوورسیز کی جو وہاں پہ اس وقت پاکستان کے لیے ان کے جو جذبات ہیں اور انڈیا کے ساتھ جس طرح سے وہاں پہ بھی ایک علیحدہ سے جنگ کی صورتحال ہے, وہاں پہ بھی وہ انڈین جو لوگ ہیں ان کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں ایمبیسی کے باہر. وہاں پہ بھی ایک جو ہے وہ تقریباً جیسے بھارتی میڈیا نے اشتعال انگیزی پھیلائی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کے آن اینڈ آف صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے. شیراز خان صاحب سے وہاں کی صورتحال بھی جانیں گے. تینوں پینلسٹ کو بہت ویلکم کروں گی. سب سے پہلے نذیر حسین صاحب سے جانتے ہیں. سر, آپ کا ایک ایکسپیرینس رہا ہے, اب یہ جو صورتحال ہے پاکستان بھارت کے درمیان, پاکستان تو اپنی آخری حد تک کوشش کر رہا ہے. پاکستان نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کوئی ثالثی بھی اگر ہوتا ہے تو معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ عام جنگ ہونی نہیں ہے. دونوں ایٹمی پارز ہیں, کسی بھی ٹائم کوئی بھی ایٹم بم نکال سکتا ہے. اللہ نہ کرے اس حد تک صورتحال چلی جائے. لیکن اس وقت جو اشتعال انگیزی بھارت دکھا رہا ہے, اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ان کے اینکرز ہیں وہ جنگ لڑ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ, سرحدوں پہ اس طرح کی ہو نہ ہو اسٹوڈیو ٹو اسٹوڈیو جنگ کی جا رہی ہے. سر, یہ جو بھارتی میڈیا, مودی میڈیا میں اسے کہوں گی, جس طرح سے اشتعال دلا رہا ہے, جس طرح سے بار بار سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں, کیا یہ خطے کا امن اتنا آسانی سے عالم اسلام یا تمام عالمی قوتیں برباد کرنے دیں گی بھارت کو؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ BJP RSS کی ایک مدر پارٹی ہے, اور RSS جو ہے وہ بذات خود ایک انتہا پسند آرگنائزیشن ہے, اور BJP خود ایک پاپولسٹ پارٹی ہے, اور جو پرائم منسٹر ہیں ان کے وہ بھی ایک پاپولسٹ شخصیت ہے. آپ کو پتا پاپولسٹ کون ہوتا ہے؟ وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. اب انہی کے نقش و قدم پہ ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ بھی اسی نقش قدم پہ چل رہا ہے. BJP پچھلے 12-13 سال سے حکومت میں ہے, اور ان کی جو فلسفی ہے وہ اسی چیز پہ بیسڈ ہے کہ اپنے ملک کے مائنورٹیز کے خلاف اور باہر بھی
मुसलमानों के खिलाफ खासकर ये नफरत फैलाएं और अपनी अपनी सियासत को चमकाएं। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि साने के 5 मिनट के अंदर पूरा हिंदुस्तान का मीडिया बां कर रहा था। उनको कैसे पता चला कि ये वाकया हुआ है? जैसे आपने कहा कि जहां वाकया हुआ वो बॉर्डर से 230 किलोमीटर दूर है और रास्ते में खुद हिंदुस्तानी ऑफिशियल कहते हैं कि 6 लेयर्स हैं सिक्योरिटी की। उनकी इंटेलिजेंस है, उनकी रीजनल सिक्योरिटी है, उनकी मिलिट्री है, उनकी और अदारे हैं उनके। तो 6 लेयर्स को तोड़ के या क्रॉस करके अगर वो गए हैं, ये नामुमकिन सी बात है। एक नंबर 2, आपने कहा कि ये इनसाइडर जॉब है। ये डेफिनेटली इनसाइडर जॉब है। एक वीडियो और ऑडियो, खासकर ऑडियो घूम रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें एक जूनियर अफसर सीनियर अफसर को रिपोर्ट करता है कि सर मैं जाए वकुआ पे पहुंच गया हूँ, यहाँ पर इतने लोग घायल पड़े हैं और इतने जख्मी हैं। फिर वो कहते हैं सर यहाँ पर जो खोल पड़े हैं उनके ऊपर इंडियन आर्मी के निशान हैं, आप इससे अंदाजा करें। और उनको जो सीनियर अफसर है वो ये कहता है ओए चुप रहे, तू कल पहुंचेगा। फिर वो कहता है सर ये जिस तरफ से वो गए हैं लोग हमला के बाद, उस तरफ तो हमारी चौकी है, उस तरफ तो हमारा कैंप है। वो फिर उसको कहता है हमारा और तुम्हारा क्या लेना उससे, आप ऐसे करो इन बॉडीज को हॉस्पिटल लेके जाओ और ये जो खोल है ये तुमने खुद ला के मुझे देने हैं, मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। अब आप बताइए दुनिया को और क्या एविडेंस चाहिए? ये उनका अपना किया हुआ है, ये फॉल्स फ्लैग है, ये प्री मेडिटेटेड है। पर्पस इसका एक ही था कि जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को बैंस में रखा, नंबर 1। नंबर 2, जब भी हिंदुस्तान में इलेक्शन आ रहे होते हैं, ये बीजेपी का वतीरा है, ये उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि उससे पहले वो कम्युनल टेंशन को बढ़ाते हैं। कम्युनल टेंशन क्या है? मुसलमानों के खिलाफ इस वक्त अरूज पे है क्योंकि उन्होंने अक्टूबर में वोट लेने हैं। और ये बदकिस्मती है कि दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, उसका इंसार जीतने का कम्युनल हेट्रेड के ऊपर है। हिंदुस्तान कोई एक होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है, आपको इल्म है। वहाँ पर ब्राह्मण हिंदू सियासत पे काबिज है, उसके ऊपर मुसलमान 200 मिलियन से ज़्यादा है जो सज़ा काट रहे हैं क्योंकि उनके आबाजदाद 500 साल तक इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे। उसके क्रिश्चियन हैं जो एलियंस हैं, उसके अनटचेबल्स हैं जिनकी ज़िंदगी हराम हो चुकी है, और तो और सिख बरादरी जो है वो भी तंग है। अब जो सोसाइटी में इतने तबकात हों, इतनी डिवीज़न हो और एक जो लीडर हो उसकी अपनी फिलॉसफी, उनकी आइडियोलॉजी इसी बात पे हो कि हमने हिंदुत्व सिविलाइजेशन क्रिएट कर लिया। मैं आपसे अर्ज करूं, ये जानबूझ के हो रहा है, ये अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि ये हिंदू सिविलाइजेशन है, क्योंकि इनको एक खौफ है कि इनके पड़ोस में एक चाइना है जो हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है और जो उभरती हुई इकॉनमी भी है, सियासत भी है और मुल्क भी है। ये भी अपने आप को एक किस्म की कॉपी करना चाह रहे हैं। अगर आप मुझे 1 सेकंड और दें तो मैं अर्ज करूं, ये एक और कुछ करना चाह रहे हैं। और कुछ वो ये है कि अमेरिका ने आज से कोई 80 साल पहले एक मॉनरो डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसका मकसद था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वहां पर सिवाय अमेरिका के और किसी का कोई रोल नहीं होगा। अब इन्होंने क्या किया है, ये कहते हैं कि साउथ एशिया में किसी का रोल नहीं होगा, सिर्फ हिंदुस्तान का रोल होगा। हिंदुस्तान अपना रोल भी तो सर रखे ना। क्या हिंदुस्तान का रोल इस काबिल है कि हिंदुस्तान का रोल जो है सिर्फ वही रह सके? मियाँ साहब से जाते हैं। मियाँ साहब मुझे ये बताइए कि अब इत्तलात ये है कि मोदी साहब ने अपनी आर्मी को गो हेड दे दिया है कि जाएं जो मर्जी कर लें, आगे स्ट्रेटजी बनाएं। मतलब उन्होंने अटैक करने की कल की रात की ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि उन्होंने गो हेड दे दिया है, जो एक मीटिंग जिसकी पिक्चर्स भी हम तक पहुंच रही हैं।
اب ناؤ اٹس اے ویٹنگ گیم جسے کہتے ہیں کہ اے وار آف نروز. اب یہ نروز کی وار ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس تو آپشنز ہیں, ہمیشہ جو پہلا سٹیپ لیتا ہے اس کے پاس آپشن ذرا کم ہوتے ہیں کیونکہ اس نے اٹیک کرنا ہے. اب یہ اگلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلا اس کا کیا جواب دیتا ہے. ایک بم پھینکیں گے ہم, 2 پھینک دیں گے, 3 پھینک دیں گے, لیکن یہ وار آف نروز میں آپ کو کیا لگتا ہے کب تک آزمایا جائے گا ایک دوسرے کو؟ ایسے وار آف نروز بھی کہتے ہیں, وار آف ایٹریشن بھی ہے. یہ تو وارز تو جہاں پہ دیکھیں ایک لفظ بولا بھی اسحاق ڈار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں آئے, وہ ہے کہ یہ فیبریکیٹ کیا گیا ہے ایک کیسس بیلی, یعنی کہ ایک جنگ پیدا کرنے کی صورتحال کے لیے یہ کچھ ایک پورے چیز کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے. جس طرح کبھی میرے بھائی نذیر حسین نے یہ سارے انیمریٹ کیے ہیں سارے پوائنٹس, تو اس پوائنٹس پہ تو اب میں نہیں جاؤں گا. تو یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی لاجیکلی اگر آپ میتھمیٹیکلی چیزوں کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کو واقعی حیران کن یہ انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ 230 کلومیٹر سے, جس میں 6-7 لیئرز آف سیکیورٹی ہیں, بارڈر سیکیورٹی فورس ہے اور ان کا انٹیلیجنس کا پورا نیٹ ورک ہے, اس سے کراس کر کے انفلٹریٹرز نے اپنا کام بھی کیا, واپس بھی چلے گئے, 10 منٹ میں FIR بھی ہوگی. اور یہ بھی بلکہ میرے سننے میں آیا کہ جو کیجولٹیز ہیں ان میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی ہے. اچھا میاں صاحب آپ کی بات درست ہے, لیکن میرا پوائنٹ ہے نا, اس پوائنٹ کو بھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ ایڈریس کریں. پوائنٹ یہ ہے کہ 5 منٹ کے اندر انہوں نے سوشل میڈیا پہ تو الزام لگا دیا. یہ جو 230 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ ایسے تو نہیں کراس ہوا گا, 6 لیئرز ہیں جیسے نذیر صاحب نے بتایا ہے. انہوں نے ان کا پیچھا کیوں نہیں کیا؟ یہ ان حقائق کو جاننے کے بعد میں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بدلا ہے. حالانکہ میں پہلے کچھ پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ فالس فلیگ ہی ہو, چونکہ اس ریجن میں اس طرح کی صورتحال ہو جب 2 ملک آئی بال ٹو آئی بال رہتے ہوں اکثر, تو اس میں 3rd 4th پلیئر بھی آ جاتے ہیں میدان میں. اور وہ 3rd 4th پلیئر جو ہوتے ہیں بعض کو تو روگ ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں, ان کے بھی مقاصد ہوتے ہیں, وہ ایجنسیوں کو بھی یوز کر لیتے ہیں, ایجنسیاں ان کو یوز کر رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ یہ صورتحال یقیناً باعث تشویش ہے پرامن عوام کے لیے, بھارت کی بھی پرامن عوام کے لیے, پاکستان کی بھی پرامن عوام کے لیے. یعنی جنوبی ایشیا کو ایک خطرناک خطہ بنا دیا گیا اس طرح کے حالات سے, اور پاکستان کا وہ جو ریسٹرینٹ ہے اس کو پورا اس طرح کا ریسیپروگیٹ نہیں کیا جا رہا بھارت کی طرف سے. وہ واقعتاً یہ صحیح کہہ رہے ہیں میرے بھائی کہ ان کا شروع ہی سے یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم یہاں کے ہیجمون ہیں, ہم یہاں کے چودھری ہیں. انہوں نے ایک سیلف انگرینڈمنٹ کی اپنی ایک تھیوری بنائی ہے, اور جتنے بھی ہمارے گرد و پیش ممالک ہیں وہ ہمارے سیٹلائٹس ہیں, یعنی ہماری ذیلی ریاستیں ہیں, اور ہماری ڈکٹیٹ مانے. سارک میں اس کا جو رویہ یہی ہیجمونک تھا, تو سارک اپنے پنپ ہی نہ سکی. حالانکہ ریجن کے اندر آسیان اور دیگر اس طرح کے علاقائی تعاون کی تنظیمیں بڑی کامیاب ہو سکتی ہیں. ہمارے ہاں تو لوگ سینئر ایلیمنٹس کہتے تھے پاکستان اور بھارت اگر آپس میں تجارت کریں تو بہت سی یعنی ایکسپینشن ہو سکتی ہے, اکنامک دونوں ملکوں میں اپلفٹ آ سکتی ہے. تو یہ یقیناً اس میں چلو وہ پلیئرز کو چھوڑ کے اب یہ جو حقائق آپ نے مجھے بتائے ہیں اور جو نذیر صاحب نے بتائے ہیں اور جو پہلے DGISPR میں, اس سے یہ لگتا ہے کہ لاجیکلی یہ بات, کیونکہ وہاں آسانی سے نہ تو کوئی اتنا پینڈا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں طے کر کے وہاں جا سکتا ہے, نہ آسانی سے نکل سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کیوں نہ وہاں کچھ ایکشن کیا. میں ایک بات میڈیا پہ کرنا چاہوں گا, ذرا 1 منٹ تحمل سے سن لیں. بھارت کیا کہنے چلے مقبوضہ کشمیر جو ہے, جو بھارت کے تسلط میں ہے, وہاں سے ایک ڈیلیگیشن آیا جرنلسٹ کا, جس میں مسلم جرنلسٹ کی تعداد زیادہ تھی کچھ عرصہ قبل. وہ ہمارے ساتھ انٹریکشن ہوا, ہم نے ان سے جتنے سوال کیے ان سب سوالوں میں بھارت کی سرکار, بھارت کے نظریات, بھارت کا کشمیر پر ناجائز تسلط کی حمایت کی بو اوپن آتی تھی. اور ہمیں بڑا اچنبھا ہوا, تشویش ہوئی کہ ہمارے مسلم بھائی جو, اور ان میں سے کچھ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ یہاں پہ جو نقشہ پیش کرتے ہیں ایسا صورتحال گمبھیر نہیں ہے. یعنی یہ بات یقیناً باعث تشویش تھی. اب میں اس پہ چونکہ اکثر کئی جگہوں پہ کہہ رہا ہوں, چونکہ ہم پاکستان کا میڈیا راندہ درگاہ ہوا ہے, دباؤ میں بھی ہے, پیکا ایکٹ کو بھی فیس کر رہا ہے, اٹھائے بھی جاتے ہیں. لیکن وہاں تو اٹھایا بھی اگر نہیں جاتا تو میڈیا آج تک مجھے بتائیں کشمیر پہ جو جبر ہوا ہے بھارت کے میڈیا میں کوئی شاید 1% ہو, میرا خیال وہ بھی نہیں ہے جس نے اس پہ آواز اٹھائی ہو. سکھوں کا میں نے اس دن سردار جوگندر سنگھ کا انٹرویو کیا, وہ کہنے لگے جی تہاڑ جیل جو ہے جس میں کشمیری لیڈرز بھی قید ہیں اور جس میں ہمارے 13 14 سال سے وہ عدالت میں پیش کیے بغیر قید ہے,
یعنی سزا تو ابھی شاید انہیں ملنی ہے اور اس سے گل سڑ کے باہر آئیں گے وہ اجتماعی خبریں جو وہاں سے نکل رہی ہیں. اور پھر وہاں پہ کسی عدالت نے یا کسی میڈیا نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ایک جو سولجر ڈپلائڈ ہے وہاں پہ وہ سولجر بھی ہے, سپاہی بھی ہے, وہ جج بھی ہے, وہ ایگزیکیوشنر بھی ہے. یعنی کہ یہ اس پہ میڈیا نے آج تک جتنا ریاستی جبر ہوا ہے اس پہ آواز وہاں کے 1% میڈیا نے نہیں اٹھائی. تو میڈیا کا یہ کردار نہیں ہوتا. میڈیا کو جتنا مرضی دباؤ ہو, جتنا مرضی جبر کا سامنا ہو, جتنی مرضی تحریص ہو, وہ ریاست کی ہر چال, ہر غیر انسانی جو اس کا ایکشن ہے اس کو نہیں وہ سپانسر کرتا یا انڈورس کرتا. یہ صرف بھارت کا میڈیا ہے. اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. بھارت کے میڈیا کے بارے میں آلریڈی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مودی میڈیا ہے, مودی کا میڈیا کو تو مودی میڈیا نہیں ہونا چاہیے نا, نہیں ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ یہ کر رہا ہے نا. مودی سرکار جو میسج کنوے کرنا چاہتی ہے, آپ دیکھیں ذرا غور کریں, دونوں کو آپس میں لنک کریں شہراز صاحب, دونوں کو اگر ہم لنک کرتے ہیں تو جو بھارتی میڈیا اناؤنسمنٹ کرتا ہے کچھ ہی دیر کے بعد مودی سرکار وہی ایکشن لے لیتی ہے, وہی سٹیپس لیتی ہے. بھارتی جو میڈیا ہے وہ اناؤنس کرتا ہے سفارتکاری ختم کرنے کے لیے, تھوڑی دیر بعد مودی سرکار وہی آ کے سٹیپ لے لیتی ہے. بھارتی میڈیا کہتا ہے کہ جنگ کرنی چاہیے, تھوڑی دیر بعد مودی سرکار اسی طرح کے سٹیپ لے لیتی ہے. سنتاس معاہدے میں بھارت نے بڑی دفعہ نکلنے کی کوشش کی ہے, پہلے بھی اس کو, اور میڈیا اب اس میں آ گیا. میڈیا چیخ کے کہہ رہا ہے, یعنی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو میڈیا گائیڈ کر رہا ہے مودی سرکار کو, یا مودی سرکار جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی پہلے میڈیا کے تھرو اس کے ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد وہی سٹیپ وہ خود لے لیتے ہیں. ابھی یہ دیکھ لیں ماحول تو بنا ہوا ہے, ہم تو فی الوقت انتظار کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک بہت رسپانسیبل نیوکلیئر سٹیٹ ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم پہلا سٹیپ اٹھائیں, لیکن جو سیدھی سی بات ہے ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں. 24 سے 36 گھنٹے عطا طارٹ صاحب نے کہا ہے کہ انڈیا کی جانب سے اٹیک کیا جا سکتا ہے. کتنی پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ انڈیا یہ جاہلانہ قدم اٹھائے گا, اٹیک کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فائزہ, بہت پاورفل آپ کا انٹرو بھی تھا, اور کمپلیمنٹ کہ آپ کے سوال بڑے کمپوزڈ ہیں, ویری فوکسڈ ہیں. سو بائی کمپلیمنٹس ٹو یو. تھینک یو. جب ہماری پاکستان کی اپنی بہت ساری فالٹ لائنز ہیں جس کو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, اس میں میڈیا کو کنٹرول کرنا, جیسے میاں سیف الرحمان صاحب نے کہا ہے, دس از کریکٹ. لیکن جب حالت جنگ میں ملک ہو یا جنگ کا ماحول ہو تو اس وقت اپنی فالٹ لائنز کو کنارہ رکھنا پڑتا ہے اور فوکس ہونا پڑتا ہے, قومی مفاد کے لیے قوم کو متحد کرنا پڑتا ہے, اور جو چیزیں آپ کے خلاف جا رہی ہوں, آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جا رہی ہوں, اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. دس از مائی میسج, دیٹس دی وے آئی تھنک. آپ نے ایک بات کی ہے کہ انڈین کو کیوں نہیں پتا چلا کہ 250 کلومیٹر دور پہلگرام جو کشمیر کا ہے, ویر آئی بلانگ ٹو, وہاں حملہ ہوتا ہے پاکستان کے بارڈر سے دور. اب آپ انٹرنیشنل سطح پر جو افواج کی رینکنگ کی بات کریں تو امریکہ, روس اور چین کے بعد چوتھے نمبر پر جس کے پاس بری یا فضائی فوج ہے سب سے زیادہ, وہ بھارت آتا ہے, اور 9 لاکھ فوج اس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر رکھی ہوئی ہے. ان کو نہیں پتا چلا کہ, اور پھر اگر بجٹ کی بات کریں 2024 اور 25 کے دوران بھارت نے پاکستان سے 9 گنا زیادہ یعنی 86 ارب بلین ڈالر اپنے دفاع پر خرچ کیے ایکسٹرا. تو آپ کو جبکہ پاکستان نے 27 ارب 2024-25 کے لیے رکھے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی فوج ہے, رینکنگ میں آپ نمبر 4 آ رہے ہیں. آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان 4 لوگوں کو روک نہیں سکتی کہ وہ, آپ ایک طرف سیاحوں کو, ٹرین بھی جا رہی ہے, جو سیاح آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں, اور وہاں پر آپ ان کو پکڑ بھی نہیں سکتے. وہاں پر ایک میڈیا کی بات آپ کر رہی ہیں, وہ گولے بھی توپوں کے برسا رہے ہیں اپنے نیوز اسٹوڈیو سے, بلکہ ایٹم بم برسا رہے ہیں پاکستان کی طرف, جیسے ہم کوئی بنانا ریپبلک ہیں اور کوئی جواب نہیں دیں گے. لیکن کمپلیمنٹ ٹو آور میڈیا اینڈ پاکستان کی جو ظاہر افواج ہے اس کی تیاری تو رہتی ہے کہ ہم نے
मोदी को नैरो डाउन कर दिया है, उसकी पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर दिया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के बाद। कि अगर आप 2019 की पलमामा की बात करें, आपने फॉरेन एविडेंस पेश कर दिए थे। आपने बम्बे अटैक्स जब हुआ था तो आप फॉरेन एविडेंस लेकर आ गए थे। आप किस बुनियाद पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं और कोई एविडेंस किसी जगह पेश भी नहीं कर रहे हैं? अब मैं आपको ये बताऊं कि जंग जो है वो इमिनेंट है। अब चूंकि मोदी ने कहा था हम बाबरी मस्जिद को शहीद करेंगे, तो उसने शहीद की थी। उसने कहा था कि हम जो है आर्टिकल 370 और 35 रिवोक करेंगे, उसने किया, और कश्मीर को अपनी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया था। एंड ही इज गोइंग टू डू, उसकी इंटेंशन ये है कि उसने ये कहा था कि मैं पानी और खून एक साथ साथ नहीं बह सकते। उसकी इंटेंशन तो यही है। देखें, आरएसएस और बीजेपी के जो गुंडे हैं वो मकबूजा कश्मीर के अंदर, और फिर वो कश्मीरी जो भारत के अंदर इस वक्त स्टूडेंट्स हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां अजीरन बनाए हुए हैं। और शेराज साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया इस मौदे को सस्पेंड करने के बजाय ख़त्म करता निकल जाता है इस मौदे से, जो कि वन साइडेड वो नहीं निकल सकता, तो पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन है, कोई शिमला माहदा को सस्पेंड कर सकता है, शिमला माहदे से निकल सकता है, जिसका बेनिफिट में मेरे ख्याल में ये आएगा कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है सीज़ फायर लाइन में तब्दील हो जाएगी और इसमें कोई भी इधर उधर जा सकता है। इससे भारत को नुकसान होगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो नज़ीर साहब से जानते हैं कि अगर उनकी तरफ से कोई बहुत जो है वो स्टेप्स, हाई लेवल के स्टेप्स लिए जाते हैं तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस होंगे।